أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تعالى في كلامه المجيد ولسوف يرضى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يعمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، جمادی الثانی دا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں گواہ. اس مہینے کے اندر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصلہ جانشین پیغمبر، سسر پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 22 جمادی الثانی کی تاریخ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی تو پردہ فرما گئے ہیں. اہل اسلام، اہل ایمان، اصلی مومنین اکرام تا یہ ایمانی حق کے کہ جس طرح اسی قرآن پاک دی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک دے محافظ بھی ہیں، جس طرح تمام انبیاء کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں اور انہاں تے ایمان بھی رکھتے ہیں اور انہاں دے محافظ بھی ہیں، اسی طرح تمام صحابہ اکرام کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، انہاں تے ایمان بھی رکھتے ہیں، انہاں دے محافظ بھی ہیں. صحابہ ہوئے، اہل بیت ہوئے،
ساڈا دین اس ویلے تک مکمل نہیں ہوگا جس ویلے تک انہاں تے ایمان نہ لیا جائے۔ انہاں تے ایمان رکھنا ساڈے ایمان دی مجبوری ہے۔ پیارے بھائیو، نبی دے اصحاب وچوں کسے ایک صحابی دے بارے غلط سوچ رکھنی ہے، انجے سمجھو اپنی عبادت نو رد کرنا ہے، اپنی عبادت نو ضائع اور بیکار کرنا ہے، بلکہ انجے سمجھو شیطان دے پیچھے کھڑنا ہے۔ اسی طرح نبی دے اہل بیت وچوں کسے گھرانے دے کسے فرد دے اتے غلط سوچ رکھنا سارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان نامکمل ہے، ایمان ادھورا ہے، او دا ایمان 100% کامیاب ہے جیڑا قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کے بھی ایمان رکھے، نبی دے اہل بیت کے بھی ایمان رکھے۔ پیارے بھائیو، تواڈے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتاں پڑھیاں اور نال سورتاں ہیں۔ 3ویں سپارے دے اندر ایک سورت ہے، سورت والضحیٰ، ان دی آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان دے نال سورت ہے سورت واللیل، ان دی آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ مفسرین دی تفسیر کے اندر لکھے ہوئے اور اس آیت ان آیتاں نو حدیث دی روشنی وچ ویکھیا جاوے شان نزول بھی اسی طرح ہے۔ ایک موقع تے اللہ پاک نے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا سونیا اساں تینوں اتنا دسائیں اتنا دسائیں اتنا دسائیں تو راضی ہو گئی سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک موقع تے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ابو بکر راضی ہو گئی سی۔ میرے بھائیو، بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر ہے۔ صرف اسے ایک آیت کو دیکھا جائے، یہ آیت کا چھوٹا دیا حصہ اگر قرآن چوں کر دیتا جائے، قرآن نامکمل ہے، قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ وہ آکھن دیو اس آیت شان نزول چوں ابو بکر نو کٹ دیتا جاوے، ایمان میں مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان میں تا کامیاب ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو مراد آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فضیلت نو ویکھیا جاوے، اور ایمان تا کامیاب ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت میں کہا جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیو، ایک حدیث پاک چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کتنیاں میرے نال بھلائیاں کیتیاں، میں انہاں دے احسان انہاں دے بدلے لہا چھوڑے، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جے دا بدلہ میں نے دیتا ان خدا آپ راضی کرے سی۔ سبحان اللہ۔ تا میں یہ معلوم ہوتا ہے زمین تے میرے نبی نے آکھا ہے اللہ آپ راضی کرے سی، اور تو اللہ پاک نے بھی ذمہ داری چاہ چھوڑی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں آپ راضی کرے سی۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب میں ابو بکر صدیق کو راضی کرے سا۔ آپ اندازہ لاؤ پیارے بھائیو، گل بڑی عجیب کرنا بھی ہے، جنت انشاءاللہ اسا مسلمانوں نے جانا ہے، جنت بڑائی ہوئی اللہ نے ساڑے واسطے، اور جنت ایڈی چھوٹی نہیں ہے کہ دویا واسطے ایسی سوچئے بھئی نہ کوئی نہیں آنا،
ساری دنیا جنت وچ بڑھ جائے، جنت مومن مکمل نہیں ہونی۔ جنت ایڈی وڈی ہے، جنت کی تھار پوری نہیں ہونی۔ یہ نہ سمجھا کہ گنجائش کوئی، نعوذ باللہ، اللہ کے خزانے کے اندر جنت بڑی وڈی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات لوگو جنت دے 8 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت دے 8 دروازے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی شان والا ہے، ایڈی عظمت والا ہے، اتنے مقام والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت دے 8 کنویں، 8 دروازے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق جس نے جنت دی طرف جانا پھر سی، ہر کنویں دے وچوں آواز آسی، ابو بکر صدیق ایتھوں گزر۔ سبحان اللہ۔ جنت تو انجے جاونا ہی جاونا ہے، لیکن کبھی میرے کو گزر کے جاونا مینوں بھی سعادت نصیب ہویا۔ سبحان اللہ۔ اج اساں نمازاں پڑھتے آئے، پتہ نہیں ساڈیاں نمازاں قبول ہیں کہ نہیں۔ اساں قرآن پڑھتے آئے، پتہ نہیں ساڈی تلاوت قبول ہیں کہ نہیں۔ اسی روزے رکھتے آئے، پتہ نہیں ساڈے روزے قبول ہیں کہ نہیں۔ اللہ ہی آپ جانے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اساں اللہ کی رضا واسطے نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اساں جنت ضرور جانا ہے۔ اگر اسی اللہ کی رضا واسطے روزے رکھتے ہیں، انشاءاللہ اسی جنت ضرور جانا ہے۔ اللہ کی رضا واسطے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ اساں جنت ضرور جانا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرنے آئے، جڑے توحید والے لوگ ہیں، جڑے اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے لوگ ہیں، جڑے اللہ نو صرف ایک منن والے لوگ ہیں، آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی منن والے لوگ ہیں، 5 ٹائم نمازاں پڑھتے ہیں اور اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرتے۔ میرے نبی تو بعد کسے اور نبی نہیں مندے۔ انشاءاللہ انہاں دا خاتمہ ایمان تے ہونا ہے۔ جنہاں دا خاتمہ ایمان تے ہویا، انشاءاللہ انہاں جنت ضرور جانا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، اسی سارے نیکیاں کرندے پیا ہیں جنت واسطے، پتہ نہیں جنت سانو مل سکے کوئی نہ۔ لیکن صحابہ اکرام او ہستیاں ہیں، ابو بکر صدیق او ہستی ہے جن دے متعلق اللہ نے قرآن فرما دیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اللہ نال راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تے انج پہ آتا ہے، میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اللہ نال راضی ہو گئے۔ ایک حدیث پاک چمدا ہے، دہاڑے قیامت دے اللہ پاک جنتیاں نو کیسے، اور جنتیوں تسا دنیا دے وچ اپنے علماء کو بیان سن دے ہے کہ جنت ایو جہی ہونی ہے۔ جنت دی ایک اٹ سونے دی ہو سی، ایک اٹ چاندی دی ہو سی، مشک امبر کستوری اوندا گارا ہو سی، جنت دے اندر شراباں طہورا دی نہراں ہو سی، جنت دے اندر ماکھی دیاں نہراں ہو سی، جنت دے اندر دودھیاں نہراں ہو سی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرہ۔ فرمائے جنت دے بارے تسا تذکرے سنے ہن، اے دسو جو جو جنت دے اندر کمالات ہیں میں اللہ نے رکھے ہیں، او جڑے تسا دنیا دے اندر سنے ہن آج نظارے کیتے ہی نے کہ کوئی نہ۔ سبحان اللہ۔ جنتی کسن یا اللہ بالکل انجے ہار سانو جنت ملی ہے جی میں دنیا دے اندر علماء کو سنی ہے۔ سبحان ساریاں نعمتاں مل گئی ہیں، اللہ ملتا ساریاں گئی ہیں، کمی تا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمائے ہجے ایک نعمت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟
اللہ پاک فرمائے سن جاؤ اپنے اپنے علماء کو جاؤ جنہ کو جمعے دا بیان سن دے آئے انہاں کو پوچھو میرے کو آیا ہے سبحان اللہ یہ کس واسطے یہ علماء دا مرتبہ دسن واسطے علماء دی قدر دسن واسطے اپنے اپنے علماء کو واسطے علماء دسے سے کہ او جیڑا جنت دا نمونہ ہے جنت دی خوشی ہے جنت دی بہار ہے او جنت دی نعمت ہے اللہ دی رضا سبحان اللہ اللہ دا دیدار اللہ دی رضا اللہ پاک فرمائے سے میں آج پڑھتے راضی ہوں سوچو اس گل میں ایک تو ہے کہ پتہ نہیں اسی جنت رہنا ہے کہ نہیں رہنا دعا اے ہے اسی بیسائیں اللہ کرے جوائیں صحابہ دے نال سانو محبت ہے انشاءاللہ بیسائیں اسی توحید والے ہیں انشاءاللہ بیسائیں اسا آخر زمان پیغمبر آخر نبی منن والے ہیں انشاءاللہ بیسائیں سبحان اللہ نے بنائی بھی ایمان والے واسطے جنت ہے سبحان اللہ یہ جنت ایک ویسے انشاءاللہ اس ویلے اللہ پاک فرمائے سن آج میں پڑھتے راضی ہو گیا سبحان ایک منٹ واسطے پیمانہ لا کے ویکھو سوچو آسان تو اللہ پاک اس دیکھے سن میں آج راضی ہو گیا ابو بکر صدیق او عظیم انسان ہے اللہ نے دنیا میں ایڈوانس آپ چھوڑیا ابو بکر میں تے راضی ہو گیا سبحان اللہ اے عمر میں تے راضی ہو گیا اے عثمان میں تے راضی ہو گیا اے علی میں تے راضی ہو گیا اے طلحہ زبیر میں تے راضی ہو گیا اے میں اپنے کو گھر نہیں پیاتا اللہ کے نبی دی حدیث ہے حدیث کا نام ہے اشرا مبشرہ سبحان اللہ اشرا دندان یعنی اے 10 صحابہ ایک جگہ تے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی فرمائندے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے کو آئے سپیشل وحی لے کے آئے اے حکم لے کے آئے میرے نبی اے تمغہ اپنی زبانی انہوں دے میں اللہ پہ آنا ابو بکر تو جنتی ہیں عمر تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں علی تو جنتی ہیں طلحہ تو جنتی ہیں زبیر ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن اسی طرح جتنے صحابہ ہیں 11 تقریباً 10 صحابہ بنتے ہیں جن میں ابو بکر صدیق پہلے نمبر تے ہیں فرمایا پھر جنت تو جنتی ہیں میں ان معلوم ہوتا ہے اسا جنت تے ناز کرنے ہیں وہ جنت تیرے کو میں پوچھنا تو دا جنت پہ آتی میں ابو بکر تے ناز کرے سبحان اللہ جنت نو تو ابو بکر صدیق تے ناز ہے تو ابو بکر صدیق دی زندگی تے پیمانے لائی ودا ہے گاز لائی ودا ہے اپنے ایمان دی فکر کر توجہ کرے آئے میں حدیث پاک دے وچ پڑھیا ہے عجیب گل نظر آئی ہے ہن میری گلاں سنو جمعے تو بعد اپنیاں کرے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ اللہ کرے میں گل سمجھا سکاں 10-12 منٹ رہ گئے توجہ کرے فرمایا دہاڑا قیامت داونا ہے اللہ پاک قرآن پاک دے وچ فرمیندے پہن کان مقدار 50 الف سنہ فرمایا دہاڑے قیامت دی مقدار 50,000 سال دے برابر ایک دہاڑا ہونا ہے سبحان اللہ 50,000 سال کان مقدار 50 الف سنہ 50,000 سال دے مقدار ایک دہاڑا ہونا ہے یہ دہاڑا قیامت دے اگر چویکھیے تے 50,000 سال دے برابر ہونا ہے نہ اٹھے جناب والا پانی ہونا ہے نہ درخت ہونا ہے نہ کسی شاید سایہ ہونا ہے زمین تانبے کی طرح تپڑی پئی ہوسی گناہگار اپنے گناہاں دی وجہ کر کے اپنے آنسوں دے پانی دے وچ ڈبدے ودے ہوسن جتنا گناہگار ہوسن اتنی ڈبکیاں لیندے ودے ہوسن آنسوں مک ہوسن
خون نکلنا شروع ہو گئی سی، خون رک گئی سی، پیپ نکلنا شروع ہو گئی سی، ایک دریا سمندر نہرا بڑھ گئی سی، ہوتے نہیں دے ودے سن، ڈبکیاں نہیں دے ودے سن، لیکن جڑے ایمان والے لوگ سن اللہ اپنے آس دے تلے ایک بڑا سارا ٹبا بڑے سن، اس ٹبے دے اوتے اللہ پاک کلینا وچھائی سن، انہاں تے کرسیاں تے میز لگائی سن، ایمان والے نوں فرمائے تے تساں ایتھے پڑھو سبحان اللہ حدیث پاک ہے چاہتا تساں ایتھے بولو سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے وچ ہی آندا ہے سورۃ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، مڑ کسے موقع تے میں ترجمہ تشریح کرے سا، اتھے ایک روایت بڑی عجیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے جڑے روزے دار روزہ افطار کرے سی اللہ پاک دہاڑے قیامت دے، سبحان ہوں تھوڑا جہا سوچو، اللہ پاک دہاڑے قیامت دے میرے ہو تو پانی پیوئی سن جنت دے ونجن تک انہوں پیاس نہ لگ سی، نہ مطلب ہے حجی جنت گیا کوئی نہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ ایک یہ سمجھو جی اماں اپنے پتروں نوں آدھی میرے پتروں پانی بھی رل کے پی لیو روٹی بھی کھا لیو تے اساں وینا شور کو تے ملو موڑ تک بھوک تانوں نہ لگے، ملو موڑ دے ونجن تک تانوں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، تنگ نہ کریا ہے۔ انجے معلوم ہوندا ہے اللہ دے نبی فرمائندے کہ میرے ہو تو اللہ پانی پیوئی سن جنت دے ونجن تک پیاس نہ لگ سی۔ جڑے کافر مشرک بے ایمان قبراں دے چٹی قبراں دے پجاری ہو سن او تا ودیو سن خون تے پیپ دے وچ ڈبکیاں لیندے، لیکن جڑے موحد ہو سن توحید والے ہو سن ایمان والے ہو سن اللہ پاک اپنے ہاتھ دے سائے دے تلے ایک ٹیلا بڑے سن ٹبا بڑے سن سبحان اللہ، اتھے میز تے کرسیاں لگ سن، پہلے کلینا وچ سن من میز کرسیاں لگ سن، من جنت دے سونے والے بھانڈیاں دے وچ اللہ پاک سانو شراباً طہورا دے سبحان اللہ۔ ہو سکدا ہے اٹھائی اللہ سانو او حوض کوثر والا پانی بھی پیوئی سن۔ بہرحال توجہ کریا مشرک بے ایمان تا تڑپدا ودا ہو سی لیکن ایمان والا اٹھے بیٹھا ہو سی لیکن فکر تا ہو سی، بے چینی ہو سی، بے قراری ہو سی، جویں حدیث پاک چاہتا ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار موت نالوں بھی زیادہ سخت ہوندی ہے۔ کیا مطلب مینوں انج معلوم ہوندا ہے جویں کوئی بندہ ایم این اے بن جاوے انہوں پتہ تا لگ جاتا ہے میں جت گیا ایم این اے بن گیا، لیکن بے قرار ہوتا ہے کہ کیویں مینوں نوٹیفیکیشن مل لیا آرڈر مل لیا۔ ایک طالب علم 10ویں دی کلاس پاس کریندا ہے انہوں پتہ ہے کہ میرے نمبر چنگے آ گئے، لیکن اس کے باوجود بے قرار ہوتا ہے کہ رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا اعلان ہو گیا مینوں تا تسلی ہونی ہے۔ انجے ہار جڑے موحد لوگ سن توحید والے لوگ سن جنتی لوگ سن اللہ پاک دے بنائے اس ٹپے دے اوتے اللہ پاک دی نعمتاں نال فرمایا کھاندے پیندے بیٹھے ہو سن نعمتاں نو لطف اندوز ہوندے بیٹھے ہو سن، لیکن بے چینی تے بے قراری ہو سی، کدی انج ہویا سانو نوٹیفیکیشن مل جاوے اسانو جنت ٹکٹ مل جاوے اسی جنت بھر جاویا۔ اے جڑے قبراں دے پجاری ہیں انہاں تو تے جان چھٹیا تے او ساڈے سامنے ڈبکیاں ودے لیندے توجہ کر اللہ دی شان ہے 50,000 سال دی مقدار جنت قیامت دا دیاڑا ہو سی اس ویلے سارے لوگ پریشان ہو سن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قوم ویسی جا کے
کے سی یا نبی اللہ تسا جو پہلے پہلے اللہ دے نبی ہو انسان اول بھی ہو مہربانی کرو تسا اللہ دی بارگاہ دے سفارش کرو حساب کتاب شروع ہوئے جڑے پٹن والے وہ تا پٹدیا دوزہ کے جاوے نا اساں تا جنت جوائیں حضرت آدم علیہ السلام کے سن نفسی نفسی میں تا اپنی فکر لگ گئی ہے میں اللہ دی بارگاہ میں کیویں سوال کراں متا اللہ پاک میرے تے سوال چا کرن اے گل تا بعد کر پہلے اے دس میں نو تینوں آکھیا لا تقربا ہذی شجرہ فتکونا من الظالمین کہ جنت دے وچ ودا رہو اس درخت دے نیڑے نہ جاوی نہیں تا ظالمہ دے وچوں ہو رہی سے میں کے جواب دے ساں نا میں تنی جا سکدا حضرت نوح علیہ السلام کو قوم پیسی یا نبی اللہ تو سچ مہربانی کرو نوح علیہ السلام اگے سے میں تا آپ ڈر پیا لگدا ہے اگر اللہ پاک نے میرے کو چا پوچھیا قوم واسطے بد دعا کیوں کیتی ہے یا میں کے جواب دے ساں میں تا اپنی فکر کھا میں کنا تا میں نہیں بنتا اس طرح سارے نبیاں دیا قوماں سارے نبیاں کو ہو ہوا کے سارے نبیاں دیا امتاں آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسن آگے آج کرے سن یا نبی اللہ مہربانی کرو سفارش کرو حساب کتاب تا شروع ہو جاوے حدیث پاک چاند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترائے دن دی مقدار اپنا سر اللہ دے آج دے سامنے سجدے دے وچ رکھ سن ایو جیتا تعریفی کلمات کے سن اللہ دے نبی فرمیند دنیا دے وچ اللہ نے میری ذہن تے میری زبان تے وہ کلمات نہیں اتارے جڑے کلمات میں اٹھن بیان کرے ساں اللہ پاک دے سامنے میں تعریفی کلمات ادا کرے ساں اللہ پاک فرمائے سے ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھا چا سل توتا مانگ میں تینوں عطا کرا سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں میں سر اٹھا چاہیساں اللہ پاک فرمائے سے میرا نبی مانگ کیا مانگنے سبحان بہت توجہ کرے آئے میں شروع تو دو آیتاں پڑھیاں سبحان اے ویکھون جوڑ پیا بن دئی میں آیت پڑھی ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا میرے نبی میں ان قریب تینوں اتنا دے ساں کہ تو راضی ہو گئی سے دوئی آیت پڑھی ہے والا سوفا یرزا میں ان قریب یرزا انہوں راضی کرے ساں سبحان راضی کرے ایک جڑی پہلی آیت ہے اس تو مصداق آخر زمان پیغمبر ہے جڑی دوئی آیت پڑھی ہے اس تو مراد ابو بکر صدیق سبحان اللہ ہے کبھی قرآن دیکھو ہاں تا مزہ آنا ہے کتنا ارمان لگ گیا قرآن تے ان بیان کریں دا صحابہ دی شانہ لوگ صحابہ دے بارے انگلیاں اٹھائیں دے تے آپ جنت دے ٹھیکیدار بن ودے واہ تیرے جمن تے افسوس عجیب گل ہے نا اللہ اکبر اس ویلے میں آیت ہون نقشہ معلوم ہوندا پیا ہے اللہ پاک فرمائے سے مانگ کیا مانگے یا اللہ یہ ساری کائنات دی انسانیت میرے کو آئی ہے تے میں اے مسئلہ آج اجاگر کرے دا پیا کہ مسئلے دا حال تیرے کو سبحان اللہ مسئلے دا حال تیرے کو ہوئے میں تو صرف مانگ سکنا عطا کرنا اللہ دا تو ہے سبحان اللہ اللہ مہربانی کر میں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے گلے آئی میں اس جہان دا بھی رحمتا آج دہاڑا قیامت ہے اس جہان دا بھی رحمتا تو جہان دا میں رحمتا کہ تو میں نے بنایا ہے یا اللہ حساب کتاب شروع کر اللہ پاک فرمائے سن اے مینوں دسو آدم علیہ السلام تو لے کے آخر زمان پیغمبر تک جتنے انسان آئے میں ابتدا کتھوں کراں سبحان اللہ مڑ کتھوں کرنا سبحان اللہ توجہ کریا ہے
حدیث پاک کے چاندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سے میں ابو بکر صدیق دا ہاتھ پڑھ کے کھڑا کرے سبحان اللہ میں کہسا یا اللہ میں ابو بکر لے آیا سبحان اللہ اللہ تعالی دا غصہ اللہ دا جلال جمال بدل ویسی سبحان اللہ پاک فرمائی سے جس دنیا تے میرے نال حساب نے کیتا ہے میں اون دے نال حساب کراں سبحان اللہ ہن مینوں آیت پڑھن دو والا سوف یرضا ان قریب و راضی ہو ویسی سبحان اللہ ہن جیسے اللہ فرمائی سے ابو بکر راضی ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ والا سوف یرضا ان قریب و راضی ہو ویسی اللہ تا ان پیو فرمائندا اور پھر کیا فرمایا جس نے دنیا میں میرے نال حساب نہیں کیتا میں اج کو دے نال حساب نہیں کرتا سبحان اور فرمائی سے ابو بکر جنت دے 8 دروازے ہیں جس دروازے جو تیرا دل کرے تا لگ جا جنت ساری تیرے نال سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنت کی طرف جس نے قدم فرمائی سے جنت دے ہر دروازے وچ آواز آسی ابو بکر ایتھوں گزرو ابو بکر ایتھوں گزرو ابو بکر ایتھوں گزرو ابو بکر صدیق ایڈی شان والا ہے کہ جنت بھی حسرت پہ کریندی ابو بکر ایتھوں گزریا مینوں سعادت ملنے ہاں کہ اج اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والا بھی نہیں منیندے ایندا مطلب ہے ایمان والا وہ نہیں مندا جڑا آپ بے ایمان ہے اکھوں انی تے نا نور بھری ہاں جی وہ عورتاں نا عید دا چاند نظر آیا عورتاں دی عادت ہے کہ انوکھی شے ویکھن تے نک تے ہاتھ رکھ دیں یہ توجہ ماشاء اللہ انوکھی شے ویکھن تاں ڈاکٹر نہانی بھیڑی اچھو عید دا چاند نظر آیا ایک عورت نے ویکھیا کہ عید دا چاند نظر آ گیا تو ساریاں عورتاں اپنے نک تے ہاتھ رکھیا تے ایک عورت اپنے بال دا پیشاب کری دھوندی آئے تو ان دے ہاتھ نال گند لگ گیا انہوں کوئی نہ خیال آیا انجے بے چینی دے عالم میں جو ہاتھ رکھے تو اپنے نک تے آکے نکلے تا ہے پر نکلے بول نالے کھول سوانی کھلی آئے اس کا ون بھیڑی چاند دا قصور کوئی نہیں تیرے ہاتھ نال گند لگ گیا اینو سن دی پئی ہے چاند دا قصور کوئی نہیں معلوم ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوتے ایک چاند نے سبحان اللہ اون تو بولا سدینا ہے تو اپنی فکر کر آپ بے ایمان ہیں ابو بکر صدیق دا کوئی قصور نہیں آکھیا سی صحابہ نو تا منندے ہیں توجہ کریا ہے بڑا عجیب کفریہ کلمہ لوگ آتے ہیں صحابہ نو تا منندے ہیں پر صحابہ انہاں نو منندے ہیں جڑے ہیں صحابہ کیا مطلب من جس نے پوچھیندا ابو بکر صدیق نو کیوں نے مندے آکے صحابہ وچ ہے ہی کوئی عمر نو کیوں نے مندے صحابہ وچ ہے ہی کوئی نہ عثمان نو کیوں نے مندے صحابہ وچ ہے ہی کوئی نہ تا سور دے بچے بھوک دے ترا کانے ہوندے ایتھے عدد فٹ کرے استغفر ترا عدد کانا ہوندا ہے اے کیوں اے نام نوز باللہ ایمان والا نہیں سدیندے اسا مسلمان ویکھو اپنی زبان وچ آدے بیٹھے ہوندے ہیں ترا عدد کانا ہوندا ہے اے ایتھوں بھوک دینا تاں بھوک دین کیا دین علی ساڈا شیر ہے باقی ہر کوئی ہیرا پھیرے توبہ استغفر اللہ کے مطلب ابو بکر ہیرا پھیرے عمر ہیرا پھیرے عثمان ہیرا پھیرے صرف علی شیر ہے نا ابو بکر بھی شیر ہے عمر بھی شیر ہے عثمان بھی شیر ہے علی بھی شیر ہے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ماشاء اللہ آدن ترایا عدد کانا ہوندا ہے کدی غور کیتا ہی نہیں اسا مسلمان بھی آکھن لگ گئے ہیں اور میرے بھراواں اگر ترایا عدد اللہ نو چنگا نہ ہوندا اللہ کدی نہ آتا کہ مغرب دے رکعتاں ترایا فرض نے وہ ترایا نہیں اگر ترایا عدد کانا ہوندا ایک حدیث پاک چاہتا ہے
دہاڑے قیامت دے اللہ دی رحمت دا سمندر جوش چاسی اللہ پاک جیڑے مسلمان او بندے جنہاں دی نیکیاں گھٹیں تے گناہ زیادہ ہیں پر حسن مسلمان مشرک نہ حسن مشرک تے جنت وچ رہنا ہی کوئی نہیں نیکیاں گھٹ تے گناہ زیادہ پر حسن مسلمان او جہنم دے آگے سڑتے پے حسن اللہ پاک فرمیندے دیہاڑے قیامت دے میں 3 بک بھر کے جہنم وچ جنت سٹے سا سبحان اللہ 3 بک اللہ یہ تے نہیں آکھے 4 بک سٹے سا 5 سٹے سا 2 سٹے سا 1 سٹے سا کہ آکھیا 3 سٹے سا ہن 3 والا عدد کانا ہوندا خدا 3 دا عدد آکھنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے کسی دے دروازے تے جاؤ انہوں دستک دے وہ اگر وہ آ جاوے تا ٹھیک ہے دوبارہ مڑ دستک دے وہ آ جاوے تا ٹھیک ہے 3 واری مڑ دستک دے وہ آ جاوے تا ٹھیک ہے 4تھے واری دستک نہ دے وہ کیونکہ 3 دا عدد پورا ہو گیا ہے سبحان اللہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا ہے ایک صحابی دے دروازے تے گئے او دے دروازے تے آ کے دستک میں دیتی ہے نال آکھیا السلام علیکم اس صحابی نے ہولی دیا کہ وعلیکم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے محسوس ہویا کہ لگدا ہے ہجے وہ کوئی نہیں آیا کیونکہ اچھی تا کیا کوئی نہیں کیونکہ غیب دے اللہ جانتا بے شک سبحان اللہ یہ حدیث پاک کے چاندہ میں آپ نے کل نہیں آدھا بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بڑھا کیا السلام علیکم مسلمانوں آپ سوچو اس حدیث تے اگر نبی غیب دل جان دو ہو گیا درمیان تے ایک لکڑ دبو بھائی جو کو تے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیوں آکھیا السلام علیکم ہاں جی اگلی اس حدیث دی اگلے پہلے وچ ویکھو تو حیران ہو جاؤ دوئی باری سلام کیتا صحابی نے من ہولی دیا کیا وعلیکم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باری من آکھیا السلام علیکم اور صحابی نے من ہولی دیا کیا وعلیکم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ٹر پے سبحان اللہ حدیث پاک کے جاندا واپس ٹر پے اگر غیب دل نبی نو پتہ ہو گیا واپس ٹرنا ہے اللہ جس نے دیکھا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ٹر پے صحابی جلدی کوہے چوں باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو محبت نال جفا پا لیا یا رسول اللہ میں غلام حاضر سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باری سلام کیتا کہ تو جواب ہی نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 باری تہاڈا سلام سنیا میں جواب بھی دیندا رہیا اچھی جواب اس واسطے نہیں دیتا کیونکہ جس نے تو ساتھ دے پیا نا السلام علیکم تواڈے سلام دے دعائیہ کلمے نال خدا دیا رحمتاں میرے گھر وچ آندیاں پیاں میرا دل آتا ہے حضور آدھے جاوے تے میں رحمتاں لٹیندا جاواں سبحان اللہ میں تے اس واسطے ہولی آدھا رہیا کہ تساں آدھے جاؤ میں رحمتاں دی آمین آدھا جاواں تاکہ میرے گھر تے رحمتاں دا میہ برس پوے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اتھے ویکھو 3 عدد پورا ہویا حضور واپس ہٹے کے کوئی نہیں تے اے سور دا بچہ ودا آتا ہے 3 دا عدد کانا ہوندا ہے اصل ڈنگ مریندا ہے ان 3 صحابہ تے ایک تو دساں جس نال پیار ہوندا نا اون دے پیاریاں نال بھی پیار ہونا چاہیے سبحان اللہ جس نال پیار ہوندا ہے ہن ایک بندہ ہے او دے نال کو پیار کریندا ہے تے او آندا تیرا پیو مینوں چنگا نہیں لگدا جے عقل مند ہے نا کہ جا دفع ہو جا جے تینوں میرے پیو نال پیار کوئی نہیں دا مطلب ہے تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں اور جیڑا حضرت علی نال پیار کریندا ہے تے ابو بکر صدیق نال پیار نہیں کریندا حقیقت تو علی نال بھی پیار نہیں کریندا حقیقت تو عمر فاروق نال بھی پیار نہیں کریندا
حقیقت حضرت عثمان غنی نال بھی پیار نہیں کریندا انجے ایک بہانہ ٹول ماری ودائے حقیقت ایمان نال دین نال قرآن نال شریعت نال پیار ہے بھی کوئی نہ پیار ہوئے ہاں دین اسلام دی پہلی بنیاد ابو بکر صدیق کے انہوں نال پیار کرے فاروق اعظم نال پیار کرے ہاں عثمان غنی نال پیار کرے ہاں حضرت علی نال پیار کرے ہاں این جی میں اللہ دے نبی نے آکھیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو میں سمجھا کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین